بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں سرکاری ملازمین کے قوانین انہیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج میں پروموشن کے متعلق، سینیارٹی کے متعلق اہم کیس لا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل کہ اس کیس لا پہ بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو آج کا جو کیس لا میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا، اس کیس لا میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 اصول جو ہے پروموشن کے متعلق جو ہے وضع ہوئے ہیں، اور یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فیصلے کا ریفرنس جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ یہ ہے جی 2022 پی ایل سی CS 610 پیج ہے۔ یہ بالکل تازہ ترین رسالہ ہے، 2022 کے رسالے میں یہ رپورٹ ہوا ہے۔ تو یہ اس میں ججز تھے آنریبل جسٹس گلزار احمد صاحب اور آنریبل جسٹس مظہر علی خان میاں خیل اور محمد علی مظہر صاحب، جو آنریبل جسٹس صاحبان، یہ 3 جسٹس صاحبان تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ تو اس کا عنوان تھا بشیر احمد بڈائنی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ اعلی یار خان اینڈ ادرز ورسز چیئرمین اینڈ ممبر آف ایڈمنسٹریشن کمیٹی اینڈ پروموشن کمیٹی آف ہائی کورٹ آف بلوچستان اینڈ ادرز۔ بڑا ہائی فائی کیس تھا، اور اس کیس میں جو ہے پھر کیونکہ پروموشن کا معاملہ تھا، پروموشن کے متعلق کیس یہ آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے پہنچا تھا، تو یہ سول اپیل نمبر تھی اس کی 446 ٹو 454، یعنی مثلا یہ ایک نہیں تھی، کافی ساری اپیلیں تھیں جن کو اکٹھا کر کے فیصلہ کیا گیا۔ 446 سے لے کر 454 تک یہ اپیلیں تھیں۔ 2021 میں یہ فائل ہوئی اور 28 جنوری 2022 کو اس کا فیصلہ ہوا۔ تو اس میں جو سینیارٹی کے متعلق یہ کیس تھا، تو اس میں پھر آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے اصول وضع کیے کہ سینیارٹی جو ہے وہ کس بنیاد پر ہوگی، اور سینیارٹی میں کون کون سے عوامل جو ہے وہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اور انہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہے جس کو اس لینڈ مارک ججمنٹ میں جز کے طور پہ وضع کیا گیا، وہ یہ تھا، وہ ایکٹنگ چارج کے طور پہ تھا کہ ایکٹنگ اپوائنٹمنٹ اگر ہے، مثلا کسی کے پاس کسی عہدے پر وہ قائم مقام تقرری ہے، اس کی ریگولر تقرری نہیں ہے یا مستقل تقرری اس کی نہیں ہے، تو اس کو ایکٹنگ چارج اگر دیا گیا ہے، تو پھر ایکٹنگ چارج والا جو بندہ ہے وہ باقاعدہ تقرری یا باقاعدہ تقرری کا مترادف نہیں ہو سکتا، اور وہ پروموشن کے لیے بھی جو ہے وہ اس سیٹ کے لیے اہل نہیں ہے۔ تو خواہ اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ خواہ اس میں کوئی بھی مقصد ہو، پرپس کوئی بھی ہو، لیکن وہ بندہ جو ایکٹنگ چارج ہے وہ مترادف نہیں ہو سکتا اس کے مستقل تقرری کے، اور پروموشن کے بھی وہ اس میں اس کے ویسٹڈ رائٹس جو ہے اسٹیبلش نہیں ہوتے۔ تو دوسرا جو اس کا اسی پروموشن کے متعلق جو بی جز میں جو اصول وضع کیا گیا، وہ یہ اصول بنایا گیا کہ اہلیت جو ہے وہ تندرستی کے عوامل کو اہلیت سمجھنا یہ کافی نہیں ہے، یعنی مثلا اس کی وہ بندہ تندرست ہے اور وہ بالکل فٹ ہے، اور اسی کو یہ سمجھ لینا کہ یہ کافی ہے پروموشن کے لیے، نہیں، بلکہ اس کا جو اہم پیمانہ ہے وہ فٹنس بھی ہے، لیکن فٹنس کا مطلب جو ہے نا وہ جسمانی فٹنس نہیں لیا جا سکتا۔ فٹنس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ کیسا ہے، اس کا ریکارڈ دیکھا جائے گا، اور اس کا اندازہ جو ہے وہ اس کے ریکارڈ سے لگایا جائے گا، جس میں ACRs کو دیکھا جائے گا، جو اس کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹس ہوتی ہیں ان کو دیکھا جائے گا،
اور اس کی کوالیفیکیشن بھی جو ہے وہ بھی دیکھی جائے گی. تو لینتھ آف سروس بھی اس کا جو ہے اہم کمپوننٹ ہے. دیانتداری اس کا جو ہے وہ کمپوننٹ ہے. پروفیشنلزم اس کا کمپوننٹ ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی پروموشن کے لیے ضروری محرکات ہیں. تو صرف فٹنس کو یعنی تندرستی کو فٹنس سمجھ کے اس کو پروموٹ کر دینا یہ کافی نہیں ہے. تو یہ اصول وضع ہو گیا کہ اس کے محرکات یا دیگر جو عوامل ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ اس میں سروس ریکارڈ، ACRs اور کوالیفیکیشن، لینتھ آف سروس، دیانتداری اور پروفیشنلزم. تو اس کا جو سی جز میں جو اصول وضع ہوا ہے پروموشن کے لیے وہ بھی اسی کے متعلق بحث کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اہلیت اور تندرستی امتیاز اہلیت کا سوال فٹنس کے سوال سے مختلف ہے. اہلیت کا تصور تقرری یا ترقی کے لیے قابلیت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ فٹنس میں کسی شخص کا احاطہ کیا جاتا ہے. تقرری یا پروموشن کے لیے منتخب یا منتخب کی جانے والی اہلیت. سوال یہ ہے کہ آیا کوئی شخص کسی خاص عہدے اور گریڈ پر تقرری یا ترقی کے لیے قانونی طور پر اہل ہے یا نہیں. اس حقیقت سے متعلق ہے کہ آیا وہ غور کے لیے مطلوبہ اہلیت رکھتا ہے، جبکہ فٹنس کا سوال یہ ہے کہ متعلقہ شخص کی اہلیت پر جس کا فیصلہ مجاز اتھارٹی نے کرنا ہے. تقرری کے لیے فٹنس کا سوال اس میں مذکورہ عہدیداروں کے ذریعے طے کرنا ہے. شخص کسی خاص عہدے کے لیے غور کرنے کا اہل ہو سکتا ہے لیکن تقرری کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا. اہلیت کے لیے ٹیسٹ معروضی ہیں اور عدالتی فورم کے ذریعے جانچ پڑتال کے لیے کھلے ہیں. تاہم کسی خاص عہدے یا گریڈ پر تقرری یا ترقی کے لیے فٹنس سے متعلق معاملات میں بھی ضروری ہے وہ مواد جس کی بنیاد پر کسی نہ کسی طرح سے رائے قائم کی جائے. یعنی اس میں پھر آگے چل کے پہلے یہ تو معیار مقرر کر دیا کہ جو فٹنس ہے اس میں کون کون سے اس کے محرکات ہیں، لیکن جو سی پرنسپل ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو فٹنس ہے وہ کیا ہے اور وہ اس کے اس فٹنس اور اس کے جو پروموشن کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو فٹنس کہا جائے گا. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ کام اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ کام میں اس کی بڑی ایکسپرٹی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس کی فٹنس میں آئیں گی. اس کی کوالیفیکیشن اس کی فٹنس میں آئے گی، نہ کہ صرف تندرستی کو آپ جسمانی فٹنس کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ فٹ ہے لہذا جناب اس کو پروموٹ کر دیا جائے. تو آگے فٹنس کی بھی سی جز میں پوری تشریح کر دی گئی ہے. تو اب اس کا جو من جملہ خلاصہ ہے اس کے اسلام میں کہ کسی بھی پروموشن کے لیے آپ کو جو ضروری محرکات ہیں اس کے جس میں اس کا سروس ریکارڈ ہے، اس کی ACRs ہیں، کوالیفیکیشن ہے، لینتھ آف سروس ہے، دیانتداری ہے، پروفیشنلزم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنسیڈر ہوں گی. علاوہ ازیں اس کو یہ کسی ایک نقطے پہ یہ کسی بندے کو فٹ قرار دے کے اس کی پروموشن کر دینا یہ درست عمل نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ معلومات پسند آئی ہوں گی، اور مستقبل میں پروموشن کے وقت یہ آپ کو یہ پرنسپل آپ کے کام آ سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. اللہ نگہبان. آخر میں پھر ایک بار گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.